مقدمے کی سماعت شروع تھی۔ سارا حال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وکیل زور و شور سے بول رہا تھا۔ جس نے حال پر سکتہ طاری کیا ہوا تھا، نہ جانے اس کو کیا ہوا کہ بولتے بولتے اس کا سر چکرایا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ یہ جولین مینٹل تھا، اپنے دور کا ایک کامیاب ترین وکیل جو اپنے دلائل کی بدولت مد مقابل کے چھکے چھڑا دیتا تھا۔ وہ بلا کا محنتی اور انتہائی ذہین تھا، اور یہی وجہ تھی کہ شہر کا سب سے پیچیدہ کیس اسی کے پاس آتا اور وہ منہ مانگی فیس طلب کرتا۔ اس نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں خوب مال جمع کیا، خوبصورت گھر اور ایک شاندار فراری کار بھی خریدی، لیکن عدالت میں بے ہوش ہو کر گرنے کے بعد سے وہ اچانک لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس کے دوست وکلا حیران تھے کہ جولین ایک شاندار پیشہ ورانہ زندگی چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ 6 مہینے یوں ہی گزر گئے اور پھر ایک دن وہ واپس آ گیا۔ اس کے جونیئر وکیل جون نے اسے دیکھا تو پہلی نظر میں وہ پہچان ہی نہیں پایا، لیکن جب آنے والے شخص نے اپنا تعارف جولین مینٹل کے نام سے کروایا تو جون چونک اٹھا، کیونکہ جولین اگرچہ ایک کامیاب وکیل تھا، لیکن اس کے باوجود جسمانی طور پر وہ کافی بدتر ہو چکا تھا۔ غائب ہونے سے پہلے والے دنوں میں اس کا چہرہ جھریوں سے بھر چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بنے تھے جن سے لگ رہا تھا کہ کامیاب ہونے کے باوجود وہ ایک دردناک زندگی گزار رہا ہے، لیکن اب وہ اپنی عمر سے 10 سال کم لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تازگی سے بھرپور تھا اور آنکھیں زندگی کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ جون اس کایا پلٹ پر کافی حیران تھا۔ اتنے میں جولین بولا، میں نے زندگی میں کافی محنت کی، کئی سال وکالت کی خاک چھانی اور دن رات ایک کر کے خود کو اس مقام تک لے گیا کہ پھر میرے سامنے کوئی بھی وکیل کھڑا ہونے سے گھبراتا تھا۔ پورے شہر میں میرے نام کی شہرت تھی، میں نے ہار جانا سیکھا ہی نہیں تھا۔ پیسہ مجھ پر بارش کی طرح برسنے لگا، میں نے سمجھا کہ یہی زندگی ہے اور میں واقعی کامیاب ہو چکا ہوں، لیکن مجھے احساس نہیں تھا کہ میں اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہوں۔ میری ایک بیٹی تھی جو کار حادثے میں فوت ہو گئی۔ اس واقعے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں اس غم کو بھلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے لگا۔ میری بیوی اس سخت ترین روٹین سے نالاں تھی۔ رفتہ رفتہ ہمارے درمیان دوریاں آتی گئیں اور ایک دن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے اپنا گھر بہت تنگ محسوس ہونے لگا۔ بیرونی دنیا میں میں جس قدر شہرت، ترقی اور ہنگاموں سے بھرپور تھا، میری روح اس قدر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تنہائی کی اذیت مجھے ڈس رہی تھی اور پھر ایک دن میرے سامنے دنیا اندھیرا ہو گئی اور میں عدالت میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس دن کے بعد میں نے اس کھوکھلی زندگی کو خیر بات کہا، اپنی بیش قیمت فراری بیچی اور ہمالیہ کی بلندیوں کی طرف گامزن ہو گیا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہاں درویشوں کی ایک بستی صدیوں سے آباد ہے، وہاں کا راستہ کسی کو نہیں معلوم۔ انسانی آبادی سے میلوں دور ان درویشوں کے پاس موجود روحانی دوائیاں انسان کی بے سکونی کا علاج تھیں۔ میں اپنا مقصد ڈھونڈنے جا رہا تھا، میرا عزم سچا تھا، چنانچہ کئی دنوں کی پرمشقت اور جان توڑ جدوجہد کے بعد بالآخر میں اس بستی تک پہنچ گیا اور ان درویشوں کی صحبت میں رہنے لگا۔ 2 مہینے گزارنے کے بعد مجھے پہلا سبق ملا۔ رات کی تاریکی میں ایک درویش میرے خیمے میں آیا، مجھے جگایا اور بولا، آج میں تمہیں پہلا سبق دیتا ہوں۔ سکون، لطف اور روحانی نعمتوں کی دولت اس مثال کے اندر ہے۔ یوں تصور کرو کہ تم ایک سرسبز باغ میں بیٹھے ہو جو ہر طرف سے پھولوں سے لدا ہوا ہے۔ باغ کے درمیان ایک سرخ رنگ کا ایک لائٹ ہاؤس ہے۔ اچانک لائٹ ہاؤس کا دروازہ کھلتا ہے اور اس میں سے 9 فٹ لمبا ایک پہلوان نکلتا ہے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے اسے سونے کی ایک گھڑی ملتی ہے۔ زمین پر پڑی اس گھڑی پر وہ پھسل کر گر جاتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ باغ کے آخر میں اگی ہوئی جھاڑیوں تک ایک لمبا راستہ لاکھوں چمکتے ہوئے ہیروں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ اس راستے پر چل پڑتا ہے۔ پھر درویش نے اس مثال کی وضاحت شروع کی۔ اس مثال میں سرسبز باغ انسانی دماغ کی علامت ہے۔ جس طرح باغ کو خوبصورت پھول شاندار بناتے ہیں، ایسے ہی انسانی دماغ کو بھی خوبصورت خیالات شاہکار بنا دیتے ہیں۔ اگر انسان اپنے دماغ کا خیال رکھے اور یہاں اچھے خیالات کے پھول اگائے تو یہ اس کی توقعات سے بڑھ کر اسے فائدہ دے گا، لیکن اگر وہ اس میں منفی خیالات کو اگنے دے تو وہ کبھی بھی اندرونی سکون نہیں پا سکتا۔ پریشان کن خیالات دماغ سے اس کی توانائی کھینچ لیتے ہیں اور ساتھ میں روح کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان اگر اپنی سوچوں کو قابو کر لے اور پر امید ہو کر اپنی خواہشات کا تصور کرے تو اس کی خوابیدہ قابلیتیں جاگ جاتی ہیں۔ درویشوں کی عادت تھی کہ وہ صبح 4
4 بجے اٹھ کر ایک جھیل پر جاتے تھے اور اس کے خاموش پانی میں دیکھ کر اپنے خوابوں کو حقیقت بنتا دیکھتے۔ یہ بہت ہی زبردست عمل ہے کیونکہ انسان دماغی تصویروں پر زیادہ کام کرتا ہے اور یہ چیز انسان کے سیلف امیج پر اثر ڈالتی ہے اور پھر واقعی ایسا ہی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ لائٹ ہاؤس یہ مقصدیت کی علامت ہے، بالکل اس طرح جیسے ایک بکھرے ہوئے سمندر میں لائٹ ہاؤس ہی مسافروں کو راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان بھی ہے کہ زندگی کا مقصد ہی بامقصد زندگی ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اپنی سمت درست کر لے تو وہ زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ درویش نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور تیر کمان لے کر ایک پھول کا نشانہ لیا۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ تیر چھوڑا لیکن وہ نشانے پر نہیں لگا۔ اس مثال سے اس نے جولین کو سمجھایا کہ زندگی میں جب تک اپنے ہدف کو دیکھ نہ سکو اس کو پانے کی جدوجہد ہمیشہ ضائع جائے گی۔ کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے 5 مرحلے ہیں۔ نمبر 1، تصور کرو کہ تم نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے۔ نمبر 2، خود پر مثبت دباؤ ڈالو، لوگوں کے سامنے اس چیز کا اعلان کرو اور یوں تم اس مقصد کو پانے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، اپنے ہدف کے ساتھ ایک ڈیڈ لائن مقرر کرو کہ میں نے فلاں تاریخ تک اس کو مکمل کرنا ہے۔ نمبر 4، اس ہدف کو اپنی ڈائری میں لکھ لو۔ اس طرح سے آپ اپنے تحت الشعور کو یہ پیغام دو گے کہ میرے ذہن میں آنے والی 1000 سوچوں سے زیادہ یہ سوچ میرے لیے اہم ہے، اور پھر تمہارا دماغ کسی گائیڈڈ میزائل کی طرح اس ہدف کو پانے میں لگ جائے گا۔ نمبر 5، 21 دنوں تک لگاتار اس پر مشق کرو کیونکہ انسان کی ہر نئی عادت بننے میں 21 دن لگتے ہیں۔ باغ میں موجود پہلوان کائزن فلسفے کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے دائمی بہتری۔ بیرونی کامیابی اندرونی کامیابی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی باہر کی دنیا کو شاندار بنانا چاہتا ہے تو اس کو اپنے اندر کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اس کا بہترین طریقہ اپنی ذات پر قابو پانا ہے، کیونکہ جو انسان اپنی ذات پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ آزاد انسان نہیں ہے۔ اپنی شخصیت کو سنوارنے کے 10 بہترین اصول ہیں۔ نمبر 1، خلوت، روزانہ کچھ دیر کے لیے سکون کا وقفہ لینا جس میں اپنے آپ کو جان سکو۔ تنہائی اور خاموشی تمہارا رابطہ تخلیق کے مصدر سے کرواتی ہے اور کائنات کی لازوال ذہانت کو تم پر آشکار کرتی ہے۔ اپنی ذات کا علم تمہیں اپنے اندر موجود طاقتوں کی نامعلوم جہتوں سے روشناس کروائے گا اور تم شاندار بننا شروع ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، جسمانی نگہداشت، جو انسان جسم کا خیال رکھتا ہے تو اس کا دماغ بھی بہترین ہوتا ہے۔ روزانہ چہل قدمی، ورزش، یوگا یا پھر ایسا کچھ کرنا جس سے تمہارا پسینہ نکلے۔ زیادہ چہل قدمی تھکاوٹ اتارنے اور جسم کو واپس اپنی قدرتی حالت میں لانے کے لیے معجزاتی طور پر کام کرتی ہے۔ نمبر 3، زندہ اور صحت مند خوراک لینا۔ یہ وہ خوراک ہوتی ہے جو سورج، ہوا، مٹی اور پانی کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سبزیاں اور پھل ہیں، یہ انسان کو لمبی عمر دیتی ہیں۔ ایک گوریلا میں انسان سے 30 گنا زیادہ طاقت ہوتی ہے، اور گوریلا سے لے کر ہاتھی تک سارے جانور سبزی خور ہیں۔ اپنی خوراک میں گوشت کو کم کرو کیونکہ گوشت کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے اور ہمارا جسم اس پر بہت زیادہ توانائی خرچ کرتا ہے۔ نمبر 4، علم کو بڑھانا، روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا اور مطالعہ کرنا۔ یاد رکھو کہ عقل مند انسان کا سب سے بہترین دوست کتاب ہے۔ روز نیا پڑھنے سے تمہیں علم کے وہ وسیع و عریض ذخائر نظر آئیں گے جس سے تمہیں اپنے مسائل کا جواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ مطالعہ تمہیں تیزی کے ساتھ منزل تک پہنچاتا ہے۔ کامیاب لوگوں کی آپ بیتیاں پڑھو، پھر تم زندگی میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ جب تم اپنے آپ پر سرمایہ کاری کرتے ہو اور اپنے جسم، دماغ اور کردار کو بنا دو گے تو پھر اپنی خواہش کے مطابق جینا شروع کر دو گے۔ نمبر 5، غور و فکر، روزانہ کچھ وقت نکال کر دن بھر کے بارے میں سوچنا، جو غلطیاں ہوئیں انہیں درست کرنا اور خود کو اگلے دن کے لیے بھرپور انداز میں تیار کرنا۔ یاد رکھو ہم میں بہت سی خوابیدہ قابلیتیں موجود ہیں جنہیں جاننے اور متحرک کرنے کے لیے ہمیں اپنے ساتھ وقت چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں لیکن وہ صرف زندہ رہنے کے لیے سوچتے ہیں، جبکہ اصل سوچنا اپنی ترقی کے بارے میں سوچنا ہے۔ نمبر 6، صبح سویرے جاگنا، درویشوں کا ماننا ہے کہ سورج کی روشنی جنت کی طرف سے ہے۔ وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ اس کو لیتے تھے اور یہ چیز ان کی لمبی عمر کا سبب بنتی ہے۔ جو انسان روز سورج کو طلوع ہوتے دیکھتا ہے تو یہ روشنی اس کی قوت حیات کو آزاد کرتی ہے اور اس کی جذباتی و جسمانی ارتعاش کو واپس لاتی ہے۔ جب انسان صبح سویرے اٹھ کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو اس کا شمار منفرد افراد میں ہونے لگتا ہے کیونکہ باقی دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور
ایسے لوگ ہی کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہیں۔ نمبر 7، موسیقی یا خوش الہانی۔ روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا سنا کرو جو تمہاری روح میں اترے۔ خوبصورت آواز کی طاقت کو کبھی مت بھولنا۔ جب تم اپنے آپ کو تھکا ماندہ محسوس کرو تو تھوڑی دیر کے لیے روح میں اترنے والی کوئی نظم، گیت اور غزل سنا کرو، یہ ایک بہترین موٹیویشن ہے۔ نمبر 8، الفاظ۔ اپنی زندگی میں ایسے کلمات شامل کرو جو تمہیں اعتماد اور سکون دیں۔ روزانہ یہ الفاظ پڑھو کہ میں ایک منظم انسان ہوں، میں توانائی اور خیر سے بھرپور ہوں۔ الفاظ انسان کے دماغ میں بہت واضح اثر رکھتے ہیں۔ دوسروں سے بولنے والے الفاظ اہم ہیں، لیکن جو الفاظ تم اپنے آپ سے کہتے ہو وہ اس سے زیادہ اہم ہیں، اور یہی چیز رفتہ رفتہ تمہارے لاشعور میں جا کر تمہاری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ نمبر 9، کردار۔ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے کردار کی تعمیر کرو، کیونکہ ہماری عادات ہی ہمیں ہمارے نصیب تک لے جاتی ہیں۔ درویشوں کا کہنا تھا کہ تم ایک سوچ کو پال لو، تم عمل کاٹو گے، تم عمل کو پال لو، تم عادت کو پاؤ گے، تم عادت کو پال لو، تم کردار پاؤ گے، اور کردار کی افزائش سے تم اپنی تقدیر پاؤ گے۔ نمبر 10، سادگی۔ اپنی زندگی کو باترتیب، فائدہ مند اور سادہ رکھو۔ انسان جس قدر سادہ اور ہلکا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی فکریں کم ہوتی ہیں اور وہ بآسانی اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ زندگی کی بے فائدہ مصروفیات کم کر دو۔ ہر ای میل، میسج کو پڑھنا چھوڑ دو۔ سوشل میڈیا پر وقت برباد مت کرو۔ ریسٹورنٹ کی بجائے گھر میں کھانے کو ترجیح دو اور اپنی بیوی بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دو۔ باغ میں موجود پہلوان کی کمر کے گرد ایک گلابی تار لپٹی ہوئی تھی۔ یہ ذاتی کنٹرول اور نظم و ضبط کی علامت ہے۔ اپنی زندگی کو نظم و ضبط میں لانا اور ہر کام کے لیے ایک شیڈیول بنانا بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کے پاس عزم کی طاقت ہوتی ہے جس سے وہ زندگی میں ڈسپلن لا سکتا ہے، اور اگر اس عزم کو استعمال نہ کیا جائے تو یہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک افریقی کہاوت ہے کہ جب مکڑیوں کے جالے ملتے ہیں تو یہ شیر کو بھی باندھ دیتے ہیں۔ یہی مثال نظم و ضبط کی بھی ہے۔ انسان اگر اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو نظم میں لے آئے تو یہ اس کی زندگی کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر انسان اس جہاز راں کی طرح ہے جس کے پاس کمپاس نہیں ہوتا اور بلا آخر وہ گہرے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ سنہری گھڑی۔ پہلوان باغ میں چلتے ہوئے ایک چیز پر پھسل کر گر جاتا ہے، وہ سنہری گھڑی ہوتی ہے جو کہ وقت کی علامت ہے۔ وقت ایک بیش قیمت نعمت ہے جو ہمارے ہاتھوں سے ریت کے ذروں کی مانند پھسل جاتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا۔ جو لوگ اس نعمت کو سمجھداری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ ایک اطمینان بخش زندگی پاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں کیا چاہیے اور وہ اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وقت کے بہترین استعمال کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اگلے دن کی پلاننگ آج ہی کر دے۔ یاد رکھو کہ منصوبہ بندی میں ناکامی دراصل ناکامی کی منصوبہ بندی ہے۔ ہیروں سے بھرا راستہ۔ مثال میں پہلوان ہیروں سے بھرے راستے پر چل پڑتا ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے۔ ہیروں والا راستہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو لمحے موجود میں رہنا چاہیے۔ ماضی گزرے ہوئے لمحات ہیں اور مستقبل ہمارے تصور کے افق پر طلوع ہونے والا ایک دور دراز سورج ہے، لہٰذا ان دونوں کو چھوڑ کر صرف لمحے موجود سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ تم زندگی کے جس راستے پر چل رہے ہو وہ ہیروں سے بھرپور ہے۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز کر کے اور بڑی خوشیوں کا پیچھا کر کے خود کو مت تڑپاؤ۔ آج ہی وہ دن ہے جسے تمہیں بھرپور انداز میں جینا چاہیے، وہ دن نہیں جس دن تمہاری لاٹری لگ جائے یا جب تمہارے پاس بہت سا مال آ جائے۔ مادی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے اپنی روح کو مت بیچو۔ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں موجود پیسوں اور گھر کے رقبے کا خوشیوں اور اطمینان بھری زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھو یہ دنیا بہت سے بے اطمینان کروڑ پتیوں سے بھری پڑی ہے۔ آج کو جیو۔ چاند کی پرنور چاندنی، سورج کی گرماہٹ، ستاروں سے بھری آسمان کی گود، گلاب کی پنکھڑیاں اور آپ کے بچے کی شرارتی ہنسی، یہ سب تمہاری روح کو گرمانے کے منتظر ہیں۔ زندگی جینا ملتوی مت کرو۔ دوستوں، یہ تمام معلومات روبن شرما کی کتاب دی مونک ہو سولڈ ہز فراری سے لی گئی ہیں۔ تو جڑے رہیں انفوٹیویشن کے ساتھ اور سیکھتے رہیں کامیاب مصنفین کے فلسفے اور تصورات۔